shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، معزز بزرگوں، حضرت اقدس مولانا منظور احمد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ میرے استاد ہیں۔ استاد کے ہوتے ہوئے شاگرد کا بولنا بہت مشکل ہے، خاص طور پر میرے لیے۔ میرے بھائیوں، دورہ تفسیر جو مختصر تفسیری دورہ ہے، اس کا پاکستان میں سب سے پہلے اس کی بنیاد ہمارے دادا پیر اور دادا شیخ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا فرمائی تھی اس کی۔ اس کے بعد ان کے تلامذہ اور دوسرے حضرات نے اس کو جاری رکھا۔ حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفدر دامت برکاتہ العالیہ تا حین صحت برابر دورہ تفسیر پڑھاتے رہے۔ قطب الارشاد حضرت اقدس مولانا محمد عبداللہ بہلوی ثم شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ مستقل یہ دورہ تفسیر پڑھاتے رہے، اور ایک دنیا نے ان سے فیض پایا۔ اسی طرح حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی قدس سرہ نے ایک عرصہ تک امت کو علوم قرآن سے روح شناس کرایا، اور شعبان رمضان میں دورہ تفسیر پڑھایا کرتے تھے۔ مقدم الذکر دو اکابر حضرت مولانا سرفراز خان صفدر دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی نور اللہ مرقدہ، یہ دونوں براہ راست حضرت مولانا حسین علی وہاں بجرا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں براہ راست۔ حضرت مولانا حسین علی قدس سرہ کی طبیعت میں توحید کے اعتبار سے شدت تھی، اور وہ شدت ایک فطری اور منطقی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ جس علاقے میں وہ تشریف فرما تھے وہ علاقہ میاں والی شہر کے قریب ہے،
اور ایک عرصہ گزرنے کو آیا ہے، بلکہ گزر چکا ہے، اور وہاں اکابرین کا ورود مسعود بھی رہا، حتیٰ کہ خانقاہ سراجیہ وہاں قائم ہے، اور اس گدی کے تیسرے سجادہ نشین حضرت مولانا خواجہ خان محمد دامت برکاتہم العالیہ، جن کی روحانی خدمات سے ایک عالم مستفید ہوا ہے۔ لیکن بئی ہمہ عجیب بات یہ ہے کہ آج بھی وہاں کی زمین توحید و سنت کے اعتبار سے بنجر ہے۔ وہاں بدعات کا غلبہ تھا، اس لیے حضرت مولانا حسین علی قدس سرہ ماحول کی وجہ سے فطری اعتبار سے شدت پسند تھے، ورنہ فی نفس ہی وہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے شاگرد رشید تھے۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ دیوبند کی اساس میں یہ دو اکابر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، یہ بانیان دیوبند میں شمار ہوتے ہیں، اور دیکھا جائے تو مسلک دیوبند کی اساس یہ دو اکابر، بلکہ سچ پوچھئے تو ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ دیوبندیت نام ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے فکر و فلسفہ کا نام۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے تلامذہ میں پھر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے المحند لکھی۔ دیوبندیت اگر مرتب شکل میں دیکھنی ہو تو وہ المحند کی شکل میں ہے، المحند المفند جو چھپی ہوئی ہے، اور آج اس کا ترجمہ ہے عقائد علماء دیوبند کے نام سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیوبندیت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ کے فکر و فلسفہ کا نام ہے۔ تو حضرت مولانا حسین علی قدس سرہ پکے سچے دیوبندی، اگر ان میں کچھ شدت یا تلخی کا عنصر آیا تو وقتی اور عارضی تھا، اور وہ علاقے کی فضا کی وجہ سے تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ حضرت سے پڑھنے والوں میں سے، حضرت کے تلامذہ اور پڑھنے والوں میں سے بعض حضرات نے ان کے ایک شعبے کو جو ایک عارضی طور پر تھا، شدت اور تلخی کا عنصر، اس کو لے لیا اور دیوبندیت اس کا نام رکھ لیا۔ چنانچہ حضرت مولانا حسین علی قدس سرہ کے تلامذہ میں سے حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب بھی تھے، جو ہمارے بزرگوں میں سے تھے، اور ہم نہایت عزت و احترام سے ان کا نام لیتے ہیں، اور بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مسلک دیوبند کی خدمت کی، انہوں نے بھی دورہ تفسیر شروع کرایا۔ اسی طرح ان کے شاگردوں میں مولانا عبد الغنی صاحب بھی تھے، اور جن نے بعد میں ایک انجمن اشاعت توحید و سنہ کے نام سے قائم فرمائی۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلک دیوبند کا جو ایک اعتدال تھا، وہ حضرات اس اعتدال کو برقرار نہیں رکھ پائے۔ ہمارے وہ نوجوان جو 7 یا 8 سال تک ہمارے مدارس میں پڑھتے تھے، اور انہوں نے فکر رشید احمد گنگوہی کو پڑھا، اور ان کے اساتذہ نے ان کو سمجھایا، اور المحند کو انہوں نے پڑھا، اور اسی طرح اکابر کی فکر کو اور ان کے فلسفے کو سمجھا، اور اس کے فارغ ہونے کے بعد یا اسی دوران
تفسیر کے عنوان سے، تفسیر کے شوق میں وہ حضرات ان حضرات کے پاس جب گئے، مولانا غلام اللہ خان صاحب، مولانا عبد الغنی جاجروی صاحب، یا مولانا عنایت اللہ گجراتی صاحب، یا دوسرے حضرات، تو نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان حضرات نے ان معمولی چیزوں کو اچھالا اور ان کی نسبت کی حضرت مولانا حسین علی قدس سرہ کی طرف، اور یہ باور کرایا کہ تم جو 8 سال پڑھ کے آئے ہو وہ صحیح نہیں، تم نے جو اب تک پڑھا ہے وہ توحید سے میل نہیں کھاتا۔ توحید وہ ہے جو ہم پڑھا رہے ہیں، اب تک تم نے قرآن نہیں پڑھا، اب تک تم نے جو ہے نا دوسری باتیں پڑھی۔ اس سے ایک فضا مقدر ہوئی، بلکہ اس سے پہلے یہ اختلافات جو اگرچہ کوئی بنیادی میرے شیخ حضرت مولانا محمد عبداللہ دہلوی قدس سرہ نے باقاعدہ لکھا ہے، القول النقی فی حیات النبی کے شروع میں یہ باقاعدہ لکھا ہے کہ مسئلہ حیات النبی اگرچہ ابتدائی طور پر یہ بنیادی اہمیت کا حامل نہیں تھا، لیکن حالات نے اس کو بنیادی اہمیت کا حامل بنا دیا۔ ان حضرات نے اس مسئلے کو اٹھایا اور اسٹیج پر لے آئے، اور وہ حضرات اقدام پر آ گئے، ہمارے حضرات دفاع پر آ گئے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اکابرین کو کہ انہوں نے اس مسئلے کو نہایت اعتدال کے ساتھ سمجھایا، اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان حضرات کو کہ جس طرح ان حضرات نے قرآن کریم کی تفسیر اور دورے کے عنوان سے ذہنوں کو پلٹنے کی کوشش فرمائی تھی، ہمارے اکابرین نے بہرحال قرآن کریم کی تفسیر اور مختصر دورے کے عنوان سے اپنے نوجوان طلبہ کو صحیح دیوبندیت کی طرف متوجہ فرمایا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مسجد جو میرے شیخ کی مسجد ہے، یہ ادارہ میرے شیخ کا ادارہ ہے، اور ہمارے شیخ کا مسلک آپ حضرات جانتے ہیں، اختلاف امت صراط مستقیم، آپ کے مسائل ان کا حل، اور اس کی خصوصاً 10ویں جلد میں ہمارے شیخ کا مسلک واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مسئلہ حیات انبیاء پر شیخ نے اتنا مفصل مبسوط کلام فرمایا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اس چھوٹے انداز سے شاید اس سے پہلے کبھی کسی نے کلام فرمایا۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم دیوبندی تھے، ہم دیوبندی ہیں، ہم دیوبندی رہیں گے، تو دیوبندیت کی آواز ہمارے اداروں سے اٹھے، اور وہ جو غلط فہمی کے شکار نوجوان ہیں ان کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا جائے، یہ اس سلسلے کی کڑی ہے۔ میرے استاد مولانا منظور احمد حسینی، منظور احمد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی قدس سرہ کے نہ صرف تلمیذ ہیں بلکہ صحیح معنی میں اگر میں یہ عرض کروں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ حضرت کے علوم تفسیر میں یا علوم نبوت میں حضرت کے صحیح جانشین ہیں۔ اس کی واضح مثال یا واضح اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت حافظ الحدیث قدس سرہ نے اپنی زندگی میں حضرت کو بٹھا کر اپنی مسند تدریس پر بٹھا اور ایک عرصے تک حضرت وہاں بغدادوں میں باقاعدہ حضرت کی موجودگی میں تفسیر پڑھاتے رہے۔ اس اعتبار سے ہمارے حضرت جو پڑھائیں گے انشاءاللہ مسلک دیوبند کی صحیح ترجمانی پڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت کا وجود اس وقت غنیمت ہے۔ میرے بھائیوں اس نعمت کی قدر کرو، اور اللہ نے فرصت عطا فرمائی ہے، اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس جوانی عطا فرمائی ہے، تو اس کی قدر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ موقع عطا فرمایا ہے تو اخذ و استفادہ میں آپ بے شک اپنی گویا مثال آپ قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہے سنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ shahideislam.com
اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔ www.shahideislam.com